والعلوم الکاظمیہ والحجج رضویہ والجود تقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ اعنی صاحب العصر والزمان۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُقَصِّرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قالت زینب بنت علی علیہ السلام یا یزید یبن الطلقاء فواللہ فقد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ شہزادی کی ذات پہ مل کے صلوات تلاوت فرمائیے۔ تعداد کافی ہے، مزاج معلّہ پہ گرانا گزرے تو خیبر شکن کی ذات پہ تھکن شکن صلوات تلاوت فرمائیے۔ دنیا میں اس وقت کئی لوگ اے سی میں بیٹھے ہیں مگر تم گرمی میں بیٹھے ہو۔ میں علمین کے درمیان ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں وہ مضطرب ہیں، تم مطمئن ہو۔ دنیا یہ سمجھی تھی کہ پیسہ ملے تو سکون ملتا ہے، غلط فہمی ہے۔ دولت سے بستر تو خریدا جا سکتا ہے، نیند نہیں۔ بیدار ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ بھئی بستر خریدا جا سکتا ہے، نیند نہیں۔ پیسے سے کوٹھیاں تو بنائی جا سکتی ہیں مگر آرام نہیں۔ مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، اطمینان بس ذکر علی میں ملتا ہے۔ ہم بھائی دنیا میں یہ ایک دنیا داری کی روش ہے، آپ کسی بھی شے کا مطالبہ کریں، جب وہ شے مل جائے آخرکار وہ شوق ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کسی اور شے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ بچہ بچپن میں ابھی ماں باپ کے پیچھے لگا ہے، ابا مجھے موبائل چاہیے، ابا مجھے موبائل چاہیے۔ ابا چھوٹا سا موبائل لے دے گا، کوئی 4 سال کے بعد اس کا جی بھر جائے گا، کہے گا مجھے ٹچ والا چاہیے، پھر ٹچ والا لے گا، وہاں سے جی بھرے گا، کہے گا مجھے آئی فون چاہیے، 13 لے گا، پھر کہے گا 15 دو، 15 لے گا، پھر کہے گا 16 دو۔ یہ جو دنیا تمہیں اطمینان میں نہ رکھے نا، وہ علی والوں کی دنیا نہیں ہے۔ آئے زمانہ دیکھے یہ بچہ ماں کے شکم میں تھا تب بھی علی علی کرتا تھا، یہ دنیا میں آیا تب بھی علی علی کرتا ہے، یہ جوانی میں آیا تب بھی علی علی کرتا ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، عشق علی بڑھتا جا رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، ماتم بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جب مصلی پہ آتا ہے، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ سے ایک ہی سوال کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی تعریفیں کرتا جا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا بتا میرا بندہ بستر چھوڑ کے آیا ہے، کیا گھر چاہیے؟ نہیں۔ روزی چاہیے؟ نہیں۔ گاڑی چاہیے؟ نہیں۔ بندہ بتا چاہتا کیا ہے؟ علی علی کرتا، پھر کہنے لگا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم دے دے۔ بھرے مجمع میں کسی نے نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم، فرمایا بیٹھ جا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم، فرمایا بیٹھ جا۔ اتنے میں وہ آیا جسے دیکھنا عبادت ہے، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، اب پوچھ ھذا صراط المستقیم۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جاگیے۔
بھائی یہ جس دروازے سے ہم متمسک ہیں نا، یہاں سے ہدایت ملتی ہے، یہاں سے شرافت ملتی ہے، یہاں سے نجابت ملتی ہے، یہاں سے بندے کو بندگی ملتی ہے۔ اللہ نے ہر دور میں ہدایت کے لیے ایک مرد بھی بھیجا، مستور بھی بھیجی۔ بھائی آپ جانتے ہیں انسانوں میں مرد بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، اور انشاءاللہ اعلان بھی سن لیں، آئندہ سال عشرہ محرم الحرام یکم تا 9 محرم اسی مقام پہ انشاءاللہ رات 10:30 سوا 10 کے قریب انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آئیں گے؟ سب نے کہا ہے آئیں گے، بے فکر ہیں۔ انسانوں میں مرد بھی ہیں، مستورات بھی ہیں۔ ایک بہت بڑا ہادی جتنا بڑا نمونہ عمل بن جائے وہ عورت کی ہر مقام پہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ عورت کو ہدایت لینے کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اسی لیے ہر دور میں مرد کے ساتھ عورت کو بھیجا۔ آدم اکیلے نہیں آئے، حوا بھیجی ساتھ۔ ابراہیم تنہا نہیں بھیجے، ہاجرہ کو ساتھ بھیجا۔ موسیٰ، صلوات پڑھو مل کے بابا سے بولو۔ موسیٰ اکیلے نہیں آئے، گو کہ آسیہ فرعون کے گھر میں تھی مگر تھی۔ عیسیٰ کے دور میں ماں مریم تھی۔ جاگتے ہو نا؟ توجہ ہے نا؟ بھئی توجہ یہاں رکھو، آپ کے ادھر ادھر دیکھتے میں نے چلے جانا ہے۔ آدم کے ساتھ حوا، ابراہیم کے ساتھ ہاجرہ، موسیٰ کے ساتھ آسیہ، عیسیٰ کے ساتھ مریم۔ ہر دور میں نبیوں کے ساتھ کسی نہ کسی عورت کا ذکر ہوتا رہا۔ تاریخ میں عورتیں آتی رہیں جو اپنے زمانے کی عورتوں کی ہدایت کرتی رہیں۔ پھر اللہ نے محمد کو بھیجا، ساتھ خدیجہ کو بھی بھیجا۔ پیچھے والے بندے پریشان ہو گئے، قبلہ 9 ہیں 11 ہیں یا 13 ہیں، آپ نے اور کسی کا نام نہیں لیا، یہی کیا ہے، کہا کہ محمد کے ساتھ خدیجہ کو بھیجا۔ کیا کہوں کیا کروں، نام خدیجہ کا ہی بنتا ہے، کیونکہ جب تک گھر میں خدیجہ تھی نبی کو دوسری گھر میں لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بھائی جاگیے گا، ہر دور میں مرد کے ساتھ مستور رہی۔ پھر اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا علی، چاہا کہ علی کے دور میں ویسی بھیجوں جو علی جیسی ہو۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ یہی بنتا تھا، اللہ علی کے دور میں زہرا کو بھیجتا۔ ہر دور میں ایک مستور رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جناب حوا جتنی بھی مقدس ہو جائے، عملی نمونہ مکمل، مگر حوا یہ نہیں بتا سکتی کہ اچھی بیٹی کیسے بنا جاتا ہے۔ بی بی مریم یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ جناب آسیہ یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کو با ایمان کیسے بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر کمال جس ذات میں رکھا اسے بطول کہتے ہیں۔ بھئی میں نے ایک بی بی تک پہنچنا ہے، سفر کرتے ہو میرے ساتھ۔ بھئی بطول جناب مریم بھی ہے، بطول جناب سیدہ بھی ہے، مگر جملہ لے لینا، مریم شوہر نہ رکھ کے بطول، سیدہ شوہر رکھ کے بطول۔ بندے نہیں بولے، لگتا ہے بھی سمجھ نہیں آئی، چلو ایک روایت پڑھ دیتا ہوں۔ عرب کی کچھ عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کی زوجہ کے پاس آئیں، بی بی عائشہ بنت ابی بکر کے پاس، اور آ کے عرض کیا، اے نبی کا حرم، ہمیں یہ بتا کہ نبی کی بیٹی کی فضیلت کیا ہے۔ بی بی عائشہ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی کی۔ بھائی گجرانوالہ میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ سوال تب بنتا جب کوئی دوسری گھر میں ہوتی۔ بی بی عائشہ نے کہا سنو، ابھی اللہ نے وہ زبان ہی نہیں دی جس سے فضائل زہرا بیان کروں۔ عرب کی عورتوں نے کہا زیادہ نہیں تو فضائل بطول کے سمندر کا ایک قطرہ ہی ہمیں دے دو۔ تب بی بی عائشہ نے کہا اس کی فضیلت میں کیا پڑھوں، صلت الظہر ثم ولدت الحسن ثم صلت العصر۔ ابھی ظہر پڑھ کے بیٹھی تھی کہ حسن آ گیا، اس سے عصر بھی قضا نہیں ہوئی۔ اللہ نے ہر دور میں مستور کو بھیجا مرد کے ساتھ، اور یہ غلط آپ تک بات پہنچائی گئی
کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا، نہیں، اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں، اسلام کردار کی طاقت سے پھیلا ہے۔ بھئی تلوار سے وہ رکاوٹیں دور کی گئی ہیں جو اسلام کے راستے میں آئی ہیں، مگر پھیلا ہے تو کردار کی طاقت سے۔ تلوار کی طاقت سے کیسے پھیلا؟ سب سے بڑا مبلغ میرا نبی، مگر نبی نے تو کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ کربلا کے بعد مبلغ کربلا کا نام سید سجاد، مگر تلوار نہیں اٹھائی، مگر اسلام ایسے پھیلایا کہ آج تیرے گھر تک لا الہ پہنچا ہوا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مگر ایک جملہ سنیے، جناب سیدہ وہ عظیم بی بی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ایک ذات میں ہر کردار پیش کیا۔ یہ بھی بتایا کہ بابا محمد ہو تو بیٹی ایسی ہوتی ہے، شوہر علی ہو تو زوجہ ایسی ہوتی ہے، بیٹے حسنین ہو تو ماں۔ مگر ایک جملہ کہوں گا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ کمی تھی، نہ، جدھر کمی ہو وہاں عصمت نہیں ہوتی۔ یہ کہوں گا اللہ نے سیدہ کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ یہ بھی بتائے کہ بہن کیسے بنا جاتا ہے۔ اس کردار کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے زہرا کے گھر میں ثانیہ زہرا کو بھیجا ہے۔ مجھے ادھر لانا تھا آپ کو۔ علی کی بیٹی، صبر کا پہاڑ، خود بھی علی۔ کیا کسی نے کہا، نجم بھائی توجہ چاہتا ہوں، زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، اپنے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سفر میں ہر دم بطول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی۔ زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنج تن بنی۔ جہاں جیسا کردار ضروری تھا ویسا کردار پیش کیا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو حسین نے بچایا، حسین کی محنت کو شریکت الحسین نے بچایا، مگر خدا کی قسم نبیوں کی محنت بچانا آسان تھا، حسین کی محنت بچانا مشکل تھا۔ خود پہ ضبط کیجئے گا، فضائل پہ ہوں ابھی۔ میں آپ کو ایک تاریخ کے ورق کی جانب لے کر جانا چاہتا ہوں اور پھر آخر میں بتاؤں گا کہ علی کی بیٹی کی شجاعت کے تیور کیا تھے کہ محمد مصطفیٰ کی ساری زندگی کو ایک خطبے میں بچایا ہے۔ توجہ چاہیے۔ یاد ہوگا فتح مکہ کے موقع پر حسین کے نانا نے یزید کے دادا کو ایک تانا دیا تھا، اور وہ صرف تانا نہ تھا، حقیقت بھی تھی۔ فرمایا تھا ایھا الطالق، اے ہمارے آزاد کردہ غلام۔ آپ تھک گئے ہیں میرا خیال ہے، تھکا ہوا مجمع ہے، گرمی زیادہ ہو گئی ہے میرا خیال ہے۔ بھئی دو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر پہ بھی پڑھنے والے کافی آئیں گے، آپ کو سب برداشت کرنا ہے، حوصلہ ہے آپ کی ہمت کو۔ ایھا الطالق، کیا فرمایا؟ اے ہمارے آزاد کردہ غلام۔ یہ تانا اسے چبھا، میں چودھری اور یتیم عبداللہ نے تانا کیا دیا؟ اس نے کہا یہ بدلہ میں لوں گا۔ ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہی تانا محمد کے منہ پہ دوں، مگر ایسا کر نہ سکا کیونکہ انہی کے ٹکڑوں پہ تو پلتا تھا۔ زندگی سے ختم ہو گیا مگر مصطفیٰ کو یہ تانا نہ دے سکا۔ ادھر نبی کی شہادت ہو گئی، علی کا زمانہ آیا، ادھر اس کا بیٹا برسر اقتدار آیا۔ اس نے چاہا کہ جو تانا میرے باپ کو دیا گیا تھا وہ تانا میں علی کو دوں گا اور بدلہ پورا کروں گا۔ اس نے میرے علی سے جنگیں لڑی مگر کسی جنگ میں جرأت نہیں ہوئی کہ علی کے مقابلے میں آ کے یہ علی سے کہے ایھا الطالق۔ یہاں تک کہ کرائے کا قاتل 19 رمضان کو کوفہ میں بھیجا، اس نے علی کے سر پہ ضرب لگائی مگر یہ نہ کہہ سکا ایھا الطالق۔ یہ ضرب لگا کے بھاگ گیا، وہ مار کے مر گیا، علی مر کے بھی زندہ ہے۔ وہ مار کے مر گیا، علی قتل ہو کے بھی زندہ ہے، مگر علی کے منہ پہ یہ تانا نہ دے سکا ایھا الطالق۔ علی کے بعد حسن علی کا بیٹا علی بن کر آیا، ادھر ابھی وہ زندہ تھا، اس نے علی سے معاہدے کیے، علی کے لال سے معاہدے کیے اور شام میں بھی بلایا۔ جیسے ہی دربار شام میں علی کے بیٹے کی آمد ہوئی، یہ دربار شام کے حاکم شام نے چاہا وہ بدلہ میں پورا لوں گا اور آج محمد کے نواسے
لباسے کو وہی تانا دوں گا جو محمد نے میرے باپ کو دیا تھا۔ اس نے میرے مولا کے سامنے کئی خطبے دیے اور اپنی سخاوت کے چرچے کرنے لگا۔ دنیا کا مال سونا چاندی اٹھا کے حسن کے آگے رکھ کے کہا اے علی کے بیٹے پہچان میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ جب اس نے کہا نا ہندا کا بیٹا ہوں، آگے جوتے کے آگے مال پڑا ہوا تھا۔ فاطمہ کے بیٹے نے کیا دیکھا؟ دروازے میں ایک موچی جوتا اٹھا کے تلاش کر رہا تھا۔ آئینہ آئینہ مولائی، آئینہ آئینہ آقائی۔ چلتا چلتا منبر کے قریب آیا، علی کے لال کے پاؤں میں جوتا ڈالا۔ علی کے لال نے سارا مال اس کی جھولی میں ڈال کے کہا تو ہندا کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا۔ مگر یہ تانا حسن مولا کو نہ دے سکا۔ ایوہ الطالب، مولا نے خطبے دیے، خطبوں کے بعد بھی اس کی جرت نہیں ہوئی کوئی حسن کو کہے ایوہ الطالب، یہاں تک کہ اس نے حسن مولا کو بھی شہید کروایا۔ اب علی بن کر حسین آیا، ادھر وہ مر گیا سن 60 ہجری میں۔ اس کا بیٹا یزید آیا، اس نے مدینے میں پیغام بھیجا دربار میں حسین کو بلاؤ، مطالبہ بیعت کرو۔ جیسے امام کو دربار میں بلایا گیا، امام نے فرمایا خبردار مجھ سے مطالبہ بیعت مت کر، کجا وہ کجا میں، نہ میری ماں جیسی اس کی ماں، نہ میرے باپ جیسا اس کا کوئی باپ، نہ میرے دادا جیسا اس کا دادا، نہ میرے نانا جیسا اس کا نانا۔ ارے کجا وہ کجا میں، جو کفر کا ڈھانچہ ہو وہ یزید ہے، جو اسلام کا سانچہ ہو وہ حسین ہے۔ جس کے گھر میں شیطان پلے وہ یزید ہے، جس کے گھر میں قرآن پلے وہ حسین ہے۔ ارے جو شیطان کی صورت ہو وہ یزید ہے، جو سورہ رحمان کی صورت ہو وہ حسین ہے۔ ارے وہ سنگ سقیفہ ہو تو یزید بنتا ہے، کعبے کا نگینہ ہو تو حسین، ارے شام کی تاریکی ہو تو یزید بنتا ہے، نور مبین ہو تو حسین بنتا ہے۔ گجرانوالہ والوں سن لو، میں سونا کی پھول ہو تو یزید بنتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین۔ مگر مولا کو سلامت رکھے، بڑھاپے کے لباس میں علی کے عشق کی جوانی سلامت رہے، مگر جرت نہیں ہوئی پورے دربار میں کسی کی کوئی حسین سے کہے ایوہ طالب۔ کونے میں ملون کھڑا تھا، اس نے منبر والے کو اشارہ کر کے کہا نہیں کرتا بیعت۔ یہ اشارہ وہیں سے آیا ہے، نہیں کرتا بیعت تو سر کاٹ دے۔ دلوں کے راز جاننے والا حسین اشارہ سمجھ گیا، فرمائی جبن سر کا، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا تیرا امیر کرے گا؟ قتل ہو جاؤں گا مگر مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہ کرے گا۔ حسین نے بیعت سے انکار کیا، مگر بھرے دربار میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کوئی حسین سے کہے ایوہ طالب۔ حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، یہ قافلہ حسینی مدینے سے چلا، مکہ میں آیا۔ توجہ، مکہ میں آیا، لوگ حج کرنے کعبہ میں آ رہے تھے، روح کعبہ حج بچانے کعبے سے جا رہی تھی۔ یہ قافلہ 2 محرم کربلا کے دشت میں آیا، ادھر سے یزید نے فوج بھیجی حسین کے قافلے کے ہر سپاہی کو یہ تانا دے دو ایوہ طالب۔ عاشور کا دن آیا، اکبر میدان میں گئے، ریز پڑھا، سامنے آنے والا حسین بن نمیر، جرت نہیں ہوئی کوئی اکبر سے کہے ایوہ طالب۔ عباس گئے، آنے والے کی جرت نہیں ہوئی کوئی کہے ایوہ طالب۔ علی اصغر گئے، حرملہ مر گیا، مگر جرت نہیں ہوئی کہے ایوہ طالب۔ یہاں تک کہ شمر ملعون حسین کے سینے پہ آیا، مگر جرت نہیں ہوئی کوئی حسین سے کہے ایوہ طالب۔ جب سارے شہید ہو گئے، یزید نے پیغام بھیجا جو بچ گئے ہیں انہیں قیدی بنا کے میرے دربار میں لے آؤ، قیدی ہوں گے میں آزاد کروں گا، جاگنا میں آزاد کروں گا اور وہ تانا دوں گا، بدلہ لے لوں گا جو میرے دادا کو محمد نے تانا دیا تھا۔ قیدیوں کا قافلہ پابند سلاسل یزید کے دربار میں آیا، یہ سوچ ہی رہا تھا میں ان کو تانا دوں، مقدر خراب تھا یزید کا، قیدیوں میں علی کی بیٹی بھی آئے تھے، ایک جملے سے اس کی شاہی کو
قدموں تلے روند کے کہا یبن طلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے. جیو بھئی توجہ ہے یا نہیں؟ کس کے لہجے میں بولی؟ سارے بولو کس کے لہجے میں؟ ہائے مقدر علی کے لہجے کا. علی کے لہجے میں دو ہی ہستیاں بولی، عرش پہ اللہ، فرش پہ عالیہ. بی بی بولی بابا کے لہجے میں، کیا فرمائے؟ یبن طلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. جب منبر پہ حسین یہ زندہ باد کا نعرہ لگاؤ تو یزیدیت مردہ باد کا بھی نعرہ لگایا کرو. یہ ہمارے مسلمات میں سے ہیں، یاد رکھنا، کتابیں بھری پڑی ہیں یزیدیت مردہ باد کے نعرے سے. زیارت عاشورہ پڑھو، یزید پہ لعنت. زیارت اربعین پڑھو، یزید پہ لعنت. قرآن پڑھو، الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، قرآن میں یزید پہ لعنت. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت، جھوٹا یزید لعنت. توجہ ہے یا نہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. قرآن میں یزید پہ لعنت. اور یہ بات یاد رکھنا، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنا عبادت ہے. میں فرمان نہ پڑھ کے جاؤں تو میں مجرم. کھولو مولا کے فرمان، کتابیں بھری پڑی ہیں. بھئی ساری عبادتوں کی قبولیت معیار ولایت علی. ایسا ہی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات بھیجئے امام کے ساتھ میں. جملہ لیجئے گا، مولا فرماتے ہیں نماز قبول اگر ولایت، روزہ قبول ولایت، حج قبول ولایت، زکوٰۃ قبول ولایت، حقوق اللہ قبول اگر ولایت ساتھ، حقوق العباد قبول اگر ولایت ساتھ. ساری عبادتیں قبول تب جب محبت علی، ولایت علی ساتھ ہو. مگر فرمایا لا تقبل الولایہ الا بالبراء، اللہ تم سے ہماری ولایت بھی قبول نہیں کرے گا جب تک ہمارے دشمن پہ لعنت نہیں کرو گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، شیعہ جوانوں سے مخاطب ہوں، آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے لوگ شیعت کا لباس پہن کے آ گئے. کسی دھوکے میں نہ رہنا. جو علی کے فضائل پڑھے اسے علی والا نہ ماننا. علی کہتے ہی اسے ہیں جس کا دشمن بھی نہیں کہتا میں علی کا دشمن ہوں. لیکن تشیع کا معیار، اگر تشیع تمہیں اچھی لگتی ہے تو نماز پڑھنا وہ جو علی والی ہے، روزہ رکھنا وہ جو علی والا ہے. تشیع کا معیار صرف علی کو ماننا نہیں، اس سے بھی ایک قدم آگے ہے. میرے امام فرماتے ہیں، بھائی معیار نہ کوئی مولوی دے گا نہ کوئی ذاکر دے گا، معیار میرے امام نے دیا. فرمایا کاذابا من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو ہم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ہمارے دشمن پہ لعنت بھی نہ کرے. بی بی نے فرمایا یبن طلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، فواللہ فقد قیدک وسع سعیک وناصب جہدک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، مگر میں اعلان کر کے جا رہی ہوں تو لعنت اللہ تھا، لعنت اللہ ہے، لعنت اللہ رہے گا. حسین زندہ باد تھا، ہے، رہے گا. شاید میں مصائب نہیں پڑھوں گا. اور خدا کی قسم بی بی کے خطبے کا اعجاز تھا کہ یزید کا سگا بیٹا بھی یزید کا دشمن بن گیا. یزید کا بیٹا جس کا نام ہے معاویہ بن یزید،
ایک تو باپ معاویہ ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے، ایک بیٹا بھی معاویہ ہے یزید کا بیٹا، ہے علی کا عاشق۔ بندے جو پریشان ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ بلا یزید کا بیٹا علی کا عاشق، یہ تو اس کی قدرت ہے نا، کبھی زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے بھائی، کبھی مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ جب سن 64 ہجری 14 ربیع الاول یزید مر گیا، یزید کے مرنے کے بعد نجم بھائی آخری جملے ہیں آپ کے حوالے کروں گا، اور علی قبلہ بھی تشریف فرمائے بخاری صاحب، یزید مر گیا سن 64 ہجری 14 ربیع الاول، اس کے بیٹے کے گلے میں بنو امیہ کا ہجوم ہار ڈال کے منبر خلافت کے قریب لایا۔ منبر خلافت نہ تھا، منبر نجاست تھا۔ یہ جملہ یزید کے بیٹے نے کہا۔ جیسے ہی اس کو باپ کے منبر کے قریب لایا گیا، یزید کے بیٹے نے پہلی ٹھوکر پہلے سینے پہ ماری اور کہا خبردار مجھے اس منبر پہ آنے کا مت کہو، جو منبر علی کی دشمنی میں ملے وہ منبر خلافت کا منبر نہیں، نجاست کا ڈھیر ہے۔ بس آخری جملہ کہوں گا اور اسی پہ زحمتیں تمام ہوں گی۔ یاد رکھنا یزید کے 2 طرح کے بیٹے ہیں، ایک حلالی ایک حرامی۔ جو حلالی تھا اس نے تو کہا یزید پہ لعنت ہے، تم حرامی کہتے ہو کہ وہ رضی اللہ ہے۔ آپ تھک گئے ہیں، چلو جاتے جاتے ایک فقہی مسئلہ بیان کر کے چلا جاتا ہوں۔ جتنا اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے کر لو، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے۔ وہ تو لعنت اللہ تھا ہی، رضی اللہ بناتا بناتا تو بھی